گھر میں خاتون جو ہے وہ اس چیز کے اوپر ناراض ہوتی ہیں کہ ہم آپ کی بہن کے یہاں گئے تھے اور انہوں نے ہمیں عزت نہیں دی. اگر یوں ساری چیزوں کو درست سمت کے اندر استعمال کر رہی ہوتی تو شاید معاشرے کا یہ حل نہیں ہوتا. دیکھیں پرابلم یہ ہے کہ برائی کو نا لوگ زیادہ جلدی ایکسیپٹ بھی کرتے ہیں, اس کی طرف کھینچے بھی چلے جاتے ہیں. آپ کے پاس اگر 5 کروڑ روپے آنے ہیں نا تو یہ آپ کے اوپر ہے, اللہ نے لکھے ہیں تمہاری قسمت میں 5 کروڑ روپے. اب تم وہ حلال راستے سے رہتے ہو یا حرام راستے سے رہتے ہو. گھر میں باپ بیٹھا ہے اور وہ اولاد کو کہہ رہا ہے جاؤ نماز پڑھ لو, اور خود نہیں پڑھ رہا, تو کیا اولاد پڑھے گی؟ السلام علیکم سبحان. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک, آپ بتائیے. میں بھی بالکل ٹھیک. آج ہمارے ساتھ کراچی کا بیٹا موجود ہے تو ہم بات کراچی کی کریں گے اور ہم لوگ ان تمام یوتھ ینگسٹرز کی بات کریں گے جن کے لیے آپ انسپریشن ہیں. سبحان, ہاؤ ڈو یو سی آج کل کی یوتھ کو؟ بہت سی چیزیں آسان ہیں, ہاتھ پہ موبائل ہے, بہت زیادہ ایکسیس ہے ہر چیز کا, آپ اپنی ویڈیو بھی اپنی آواز بھی پہنچا سکتے ہیں ہر جگہ. بٹ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو ہماری یوتھ ہے آج کل کی ساری چیزوں کو پازیٹیولی یوز کر رہی ہے؟ اگر نہیں کر رہی تو واٹ از دا سولوشن ٹوورڈز بیٹرمنٹ آف دا یوتھ؟ اگر یوں ساری چیزوں کو درست سمت کے اندر استعمال کر رہی ہوتی تو شاید معاشرے کا یہ حل نہیں ہوتا. تو اس سے شاید آپ بھی ایگری کریں گی اور بہت سارے لوگ جو سننے والے ہیں وہ بھی ایگری کریں گے. یہ حقیقت ہے کہ کوئی بھی چیز آپ کے ہاتھ میں ہے تو اس کے 2 یوزز ہیں, ایک اچھا ہے اور ایک آپ کے لیے نقصان دہ. ہم من حیث القوم نا, ہم یا تو طفیلیے رہیں, بہت معذرت کے ساتھ کچھ سخت الفاظ ہیں, یا ہم شارٹ کٹ ڈھونڈتے رہیں ساری زندگی کے اندر. ہمیں جلدی منزل تک پہنچنے کا کوئی راستہ چاہیے, لیکن یہ بات بھی ایک حقیقت ہے کہ جب آپ راہ کے خاروں پہ چلتے ہوئے جاتے ہیں نا, گرتے ہیں, سنبھلتے ہیں, چوٹ لگتی ہے, تکلیف ہوتی ہے, اور اس کے بعد آپ منزل تک پہنچتے ہیں تو اس کا لطف ایک علیحدہ ہوتا ہے. بالکل ایسا. اور جب آپ منزل پہ وہاں جا کے کھڑے ہوتے ہیں تو آپ اسٹرانگ ہوتے ہیں, پھر آپ کو کوئی گرا نہیں سکتا. شارٹ کٹ سے جانے والے ہوا کے سہاروں پہ ہوتے ہیں, کسی بھی وقت کوئی اڑا کے پھینک دے گا. بنیادی طور پہ بات یہ ہے کہ ہمارا معاشرہ اور بالخصوص ہماری یوتھ, دیکھیں پاکستان کی سب سے بڑی پاور جو ہے نا, پاکستان کا ایٹم بم ہمارا ایٹم بم نہیں ہے, وہ ہماری یوتھ ہے, ہمارے نوجوان ہیں. اور میں اچھا بالکل کھل کے بات کر سکتے ہیں؟ جی بالکل. ہمارا جو نوجوان ہے نا یہ پاگل ہے, یہ ایسا پاگل نوجوان ہے کہ اس کو اگر ٹھیک راہ کے اوپر لگاتے نا, کیونکہ جذباتیت سب میں ہوتی ہے, جتنی جذباتیت ہمارے والوں میں پائی جاتی ہے وہ آپ کو کہیں اور نہیں ملے گی. اب اس جذباتیت کا اظہار کبھی سڑکوں پہ ہو رہا ہوتا ہے, کبھی بجلی نہ آنے پہ کسی احتجاج میں ہو رہا ہوتا ہے, کبھی کسی اور رنگ کے اندر ہو رہا ہوتا ہے. اس کو اگر درست ایک ڈائریکشن دے دی جائے تو ہمارا معاشرہ بدل سکتا ہے. بنیادی طور پہ سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ انٹرنیٹ ہو, یہ ساری سوشل سائٹس ہوں, اور جتنا کام اس وقت IT انڈسٹری کے اندر ہو رہا ہے, یہ ساری چیزیں ہوں, اس کے لیے ایک ان کو کھینچ کے لانے والا کوئی, ان کی رہنمائی کرنے والا کوئی. دیکھیں نوجوان خود غلط تھوڑی ہے. ایک آدمی جو 18 سال کی عمر میں کچھ چیزیں دیکھ رہا ہے اور وہ اس سے مروب ہو رہا ہے, تو 18 سال کی عمر میں اور آپ اس سے مروب کیوں نہیں ہوئے؟ میں اور آپ اس کے پیچھے کیوں نہیں دوڑ گئے؟ میں نے سوشل میڈیا کے اوپر کوئی نیم برہنہ ہو کے ناچ کے سڑکوں کے اوپر ویڈیوز کیوں نہیں اپلوڈ کی؟ میرے پاس بھی تو آپشن تھا. مطلب جتنے سال مجھے سوشل میڈیا پہ ہو گئے, اگر میں ساری حرکتیں کر رہا ہوتا تو ابھی ملینس میں میرے فالوور ہوتے, نہیں ہیں ابھی ہم ہزاروں میں کھڑے ہوئے. تو کیوں کھڑے ہوئے؟ کیونکہ ہمیں گھر سے بچپن سے ایک چیز سکھائی گئی تھی کہ یار کیا ٹھیک ہے کیا غلط ہے, کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے, کس چیز کی اجازت تمہاری تہذیب دے رہی ہے کس کی نہیں دے رہی. تو ایک طرف آپ کی تربیت, دوسری طرف آپ کے اساتذہ کا کردار. پیرنٹس اپنے معاملات کے اندر لگے ہوئے ہیں. میں نے ایک موقع کے اوپر یہ بات کہی تھی کہ گھر میں خاتون جو ہے وہ اس چیز کے اوپر ناراض ہوتی ہیں کہ ہم آپ کی بہن کے یہاں گئے تھے اور انہوں نے ہمیں عزت نہیں دی. آپا جو ہے وہ اس لیے ناراض ہوتی ہیں کہ بھائی کی بیوی عزت نہیں دے رہی, اور اس کے اوپر معاملات بہت ویری سوری ٹو سے ریئلٹی ہے. ٹھیک ہے, پہلی چیز اساتذہ پہ آ جائیں. آپ کے جو اسکول لائف ہے نا وہ بنیاد ہے, وہ فاؤنڈیشن ہے. ٹھیک ہے, اس میں جو سکھاؤ گے کچے ذہن میں ڈالو گے وہ آگے 20 سال میں اس نے, 25 سال میں, 30 سال میں اس نے کرنا ہے. آپ کے اسکول کے جو اساتذہ کون ہیں, ان کی کوالیفیکیشن کیا ہے؟ میٹرک کر کے نکلتے ہیں, آپ ان کو پڑھانے کے لیے بلا لیتے ہیں. بالکل ایسا. نہ اس کا اپنا ذہن کھلا ہے, نہ وہ شعور کی کسی درجے پہ پہنچا ہے, تو وہ ذہنی آبیاری کر ہی نہیں پاتا. وہ فزکس کی چیزیں تو سکھا دے گا, وہ ایکویشنز تو سکھا دے گا, لیکن وہ تعمیر سیرت نہیں کر پا رہا. ایک طرف تربیت پہ دھیان دیں. جب تربیت اچھی ہوگی تو حلال حرام, ٹھیک جائز ناجائز, تہذیب اقدار, یہ ساری چیزیں پتہ ہوں گی. دین انشاءاللہ چیزیں آپ دیکھیں گے کہ کیسے بدلیں گے, کیوں نہیں بدلیں گے. بالکل ایسے. ابھی جیسے آپ نے بات کی ایک سوشل میڈیا کے حوالے سے, تو ہم کانٹینٹ دیکھتے ہیں, اور ابھی بھی ریسنٹلی کچھ بچے بڑے مشہور ہوئے جنہوں نے طوفان بدتمیزی مچایا ہوا تھا. ہم
انہیں وائرل کر دیتے ہیں. ابھی کانٹینٹ کا کوئی بھی, میں نے ماشاء اللہ آپ کو دیکھا ہے, آپ کا کانٹینٹ بہت اچھا ہوتا ہے, پر ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہمارے پاس اس کانٹینٹ پہ ویوز ہی نہیں ہوتے, کیونکہ ہماری بھی یہ جو پوڈ کاسٹ ہے جو لوگ دیکھ رہے ہوں گے سلام ہے انہیں, کیونکہ باقی لوگ تو جا کے سرچ کریں گے یار وہ بچوں کی بدتمیزی والی ویڈیوز, ٹھیک ہے, راتوں رات وائرل ہونے والی ڈانس کی ویڈیوز, ٹھیک ہے. اب ایک اور چیز بڑی معذرت کے ساتھ خواتین سے, میں خود بھی ایک اسی کیٹیگری میں آتی ہوں, لیکن دا سیڈ پارٹ از دیٹ کہ لڑکیوں کا اسپیشلی کانٹینٹ میں وائرل ہونا بہت آسان ہے. ٹھیک ہے, آپ نے کچھ نہیں کرنا, آپ نے کوئی نہ کوئی ایسی ولگیرٹی دکھانی ہے اپنے کانٹینٹ میں تو وہ وائرل ہو جائے گی. پھر لوگ آپ کا نام سرچ کرتے رہیں گے, آپ کو انسٹا پہ بھی فالو کریں گے, فیس بک پہ بھی فالو کریں گے. نا اس زہر, پھیلتے ہوئے زہر کو روکنے کا طریقہ نمبر 1 جو مجھے لگتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم کانٹینٹ اچھا دیں انہیں. ٹھیک ہے, کانٹینٹ اچھا دینے والے تو دے رہے ہیں نا, سوری پوائنٹ ایگزیکٹلی, نہیں آپ بالکل ٹھیک کریں, پر یہی میں دوسری چیز کہی تھی کہ سیکنڈ پارٹ از دس, ان کو دکھائیں گے کیسے. ہاں یہی تو اصل مسئلہ ہے. کیا پرابلم ہے یہ؟ دیکھیں پرابلم یہ ہے کہ برائی کو نا لوگ زیادہ جلدی ایکسیپٹ بھی کرتے ہیں, اس کی طرف کھینچے بھی چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, جب ایک کوئی چیز غلط ہو رہی ہوتی ہے, اب یہ دیکھ لینا وسوسے شیطان بھی ڈالتا ہے, انسان جو ہے وہ اس کی طرف اس کی رغبت بھی بڑھنے لگتی ہے. تو یہ حقیقت ہے, اچھا کنٹینٹ آ رہا ہے کیا پاکستان کے اندر ایسے, مطلب میں نام لے سکتا ہوں عرفان جنید جو بہت اچھا کنٹینٹ ہے. جنید بھائی کی بہت ساری چیزوں میں ولگیرٹی آ جاتی ہے, لیکن جنید بھائی بہرحال ریسرچ کر کے چیزوں کو پوائنٹ کی بات کرتے ہیں, ایسی چیزیں کہ جس کو سننے کے بعد آپ کچھ نہ کچھ سیکھیں گے اس سے نا. ٹھیک ہے, لیکن اب جو آپ کی ینگ جنریشن ہے, آپ نے اس میں سے پڑھنے کا, آگے بڑھنے کا, آپ نے اس میں سے مطالعے کا, یہ سارے شوق کہیں چھوڑیں اس کے اندر. کچھ آپ نے اس کو پازیٹیو سیکھنے کے لیے کچھ اس کے اندر چاہ رکھی ہے. اچھا دیکھیں, میں پھر پیرنٹس کے اوپر آؤں گا. 15 سال کے بچے کا وہ قصور نہیں ہے بھائی جو ماں باپ کا ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ گھر میں اگر وہ والد کو, دیکھیں ایک چیز ہے, گھر میں باپ بیٹھا ہے اور وہ اولاد کو کہہ رہا ہے جاؤ نماز پڑھ لو, اور خود نہیں پڑھ رہا, تو کیا اولاد پڑھے گی؟ کبھی نہیں. بیٹا آئیڈیالائز کرتا ہے باپ کو, بیٹی کرتی ہے ماں کو. گھر میں جو وہ ان دونوں کو کرتے ہوئے دیکھے گا, اب اماں جان نے جب رات کو 8 بجے کا جو ڈرامہ ہے وہ کسی صورت چھوڑنا ہی نہیں ہے, تو پھر بچہ بھی بولے گا نا کہ ٹھیک ہے میں یوٹیوب کے اوپر کچھ اور دیکھ لیتا ہوں. صحیح ہے, اب اس کانٹینٹ کو آپ روک نہیں سکتے. یوٹیوب میرے اور آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے, ٹھیک ہے, فیس بک میرے اور آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے. ٹیلی ویژن چینلز ہوا کرتے تھے, اس کے اوپر جو ہمارے ادارے ہیں وہ چیک اینڈ بیلنس رکھ لیا کرتے تھے. اب جی اللہ ماشاء اللہ, اب اس کے اوپر بھی کچھ جو ہے وہ چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. تو اس معاملے کے اندر ذہنی آبیاری ضروری ہے, دوسرا کوئی آپشن ہی نہیں ہے نا, کیسے روکیں گے؟ تو جو چیز ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے وہ ہم نہیں کر سکتے, نہ ہم اس کو روک سکتے ہیں, نہ اس کے اندر رد و بدل کر سکتے ہیں. ہمارے ہاتھ میں اپنے بچوں کو سمجھانا, سکھانا, روکنا, پھر دیکھنا. آپ نے موبائل تو دلا دیا بھائی, آپ دیکھ تو لیں اس میں کر کیا رہا ہے, وہ کس چیزوں کے لیے استعمال کر رہا ہے. واچ ہسٹری ساری چیزیں آ جاتی ہیں, ڈیلیٹ ہونے کے باوجود سب پتہ لگایا جا سکتا ہے, سب کچھ ہے. تو تھوڑا سا وقت نکالنا پڑے گا. اب مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں کے پاس وقت ہی نہیں ہے اپنے بچوں کو دینے کے لیے, تو دے دیں وقت آج, تاکہ اگلے 20 سال میں ان کا وقت کسی اور اچھی جگہ لگ جائے. بالکل ایسے ہی ہے. اچھا سبحان, آپ کا بھی ڈبیٹنگ سے تعلق رہا, میرا بھی ڈبیٹنگ سے تعلق رہا. کتنا امپورٹنٹ ہے اس قسم کی ایکٹیویٹیز کا ہونا؟ مجھے یاد ہے کہ میرے پیرنٹس مجھے لے کے گھنٹوں لائن میں آڈیشن دلانے کے لیے کھڑے کہ بھئی وہ جی بچوں کا ڈبیٹنگ کمپٹیشن ہے تو یہ ہے مقابلے. ہاؤ امپورٹنٹ اٹ از بچوں کی نشو و نما میں, ذہنی نشو و نما میں کیا رول پلے کرتا ہے؟ کیا رول پلے کرتا ہے؟ سوال بہت اچھا آپ کا. آپ نے ایک ذکر کیا کہ پیرنٹس لے کے جاتے تھے, لمبی لائنوں میں لگتے تھے. مجھے یاد ہے کہ مجھے بخار بھی ہوتا تھا تو میں اسکول جاتا تھا, اسکول کی چھٹی نہیں تھی ہمارے لیے. لیکن جب 2 دن بعد کمپٹیشن ہوتا تھا تو والدہ کہتی تھیں کہ چھٹی کرو اور گھر میں تیاری کرو, تقریر کرنی ہے تم نے اور جیت کے آنا ہے. صحیح ہے. پہلی چیز میں آپ کو یہ بتاؤں کہ میں جب 10ویں کلاس میں تھا نا, میٹرک جسے ہم کہتے ہیں, تو میرے اسکول کے دوست میرا مذاق اڑاتے تھے. وہ باتیں ہوتی تھیں, ہوتے ہیں نا دوست بیٹھے ہوئے ہیں اور کسی ایک ہوتا ہے کوئی بلی کا بکرا بیچارہ, ٹارگیٹ بن جاتا ہے. ٹارگیٹ نہیں, وہ بنا ہوا ہوتا ہے نا, وہ پتا ہے اس میں کوئی جواب تو دینا ہی نہیں ہے بھائی, اس کو آتا ہی کیا ہے, تو بیوقوف سے شریف سا آدمی ہے. تو میں وہی بلی کا بکرا تھا. اور ہاں, جبکہ اسکول لائف میں بھی بہت مقابلے جیتے ہیں, لیکن اس وقت رٹو تو ہوتے تھے بھائی, جو لکھا ہوا تھا یاد رٹا مارا اور سنا دیا جائے کہ جیت آتے تھے الحمدللہ. تو دوست سارے نا مجھ پہ بڑے جوکس ہوتے تھے, ساری چیزیں ہوتی تھیں, اور میں ان کو جواب نہیں دے پاتا تھا. پھر ہم کالج لائف میں گئے, نکلے, کمپٹیشنز میں جانا شروع کیا, بولنا شروع کیا. یہ جو ایکٹیویٹیز ہیں یہ آپ کے کانفیڈنس کو
زمین سے آسمان پہ لے جائیں گی. بالکل کانفیڈنس لے کے جائیے گا, اوور کانفیڈنس کا شکار مت ہوئیے گا, ورنہ آپ آسمان سے زمین پہ ایسے ہی رہیں گے کہ اٹھنے کے قابل نہیں رہیں گے, ٹھیک ہے نا. تو ایک تو یہ کہ آپ کا اعتماد ایسا پختہ کرتی ہیں یہ چیزیں کہ آپ جو ہے نا وہ آپ کو لگتا ہے کہ میں چٹان سے سر ٹکراؤں گا تو سر میرا نہیں پھٹے گا, میں چٹان کو زخمی کر دینا ہے جی میں نے. دوسری چیز یہ ہے کہ یہ آپ کی فکر کو نا یہ ایک نئے پیمانے دیتی ہیں, ورنہ آپ جس سوسائٹی میں یا جس طبقے کے لوگوں میں یا جس نظریے کے حامل افراد میں پلے بڑے ہوتے ہیں آپ اس سے باہر نہیں نکل پاتے. یہ جو ایکٹیویٹیز ہیں یہ آپ کو 1.5 اینٹ کی مسجد سے باہر نکالتی ہیں. یہ ایکٹیویٹیز آپ کو بتاتی ہیں کہ بھائی صرف سنانی نہیں ہے, سننی بھی ہے, سامنے والے کے نریٹو کو قبول کرنا, یہ چیزیں آپ کو سکھاتی ہیں. ہمارے یہاں سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے, پوری دنیا یہ زوم لے کے گھوم رہی ہے کہ میں ٹھیک ہوں, سامنے والا غلط ہے. بالکل. اور میں نے اپنی سنانی, آپ کی نہیں سننی. یہ جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں یہاں آپ جاتے ہیں, اپنی بات کرتے ہیں, دوسرے کی سنتے ہیں, مختلف نظریات کے لوگ آپ کو ملتے ہیں, مختلف سوچوں کے لوگ آپ کو ملتے ہیں جو چیزوں کو اپنے انداز سے دیکھا کرتے ہیں, پھر آپ کو زاویے پتہ لگتے ہیں, آپ کو دنیا کو آپ کے سامنے ایکسپلور ہوتی ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر فن خطابت میری زندگی کا حصہ نہیں ہوتی تو شاید آج میں کچھ بھی نہیں ہوتا. ویسے تو میں ابھی بھی کچھ نہیں ہوں, میری کوئی حیثیت نہیں ہے, جو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کا احسان ہے, لیکن شاید کچھ نہیں, کوئی پیش نہیں ہوتا, کوئی تھوڑے بہت جو لوگ جانتے ہیں وہ نہیں جانتے. یہ ایکٹیویٹیز بہت ضروری ہیں. پیرنٹس اپنے بچوں کو کھینچتے ہیں, یہ نہیں کہہ رہے نہیں, یہ آپ کے بچے کو شیئر دل بناتے ہیں, یہ آپ کے بچوں کو جانا سکھاتے ہیں. ہم نے کھڑے ہو کے الحمدللہ کہاں کھڑے ہو کے اور کیا بات نہیں کی اور اس کے کیا نتائج ہم نے نہیں دیکھے, لیکن الحمدللہ کر گئے. تو یہ بڑی یادیں ہیں. میں دوسری طرف نکل جاؤں گا. آپ کسی بھی طرف نکل سکتے ہیں, یہاں کوئی پابندی نہیں ہے. جب کانٹینٹ اس قسم کا آ رہا ہے تو اس قسم کا بھی آ سکتا ہے, تو وہ والی پرابلم نہیں. اچھا, ایک اور چیز ہوتی تھی اس ٹائم پہ اگر میں بات کروں تو اب میں ایک گورنمنٹ کالج کی بچی تھی, ٹھیک ہے. اب ہم گورنمنٹ کالج کے بچے جا رہے ہیں جی پل کے اس پار والے بچوں سے کمپٹیشن کرنا ہے. وہ بھی ایک نا تھوڑا سا آپ کو وہ والا کانفیڈینس اس ٹائم آپ لیک کر رہے ہوتے ہو کہ یار وہ پتہ نہیں کیسے کیا مطلب کس طریقے سے بات کریں گے, کون سی قوم ہوگی, پتہ نہیں کون سی قوم ہوگی. اور جب وہ قوم سامنے آپ کو آتی ہے تو آپ کو پتہ لگتا ہے ارے یہ تو کچھ بھی نہیں بولنا نہیں آتا. ابھی سب لوگ اوفینڈ ہو جائیں گے, میرا وہ مطلب نہیں تھا. لیکن ایگزیکٹلی ایک کانسیپٹ آپ کا ہوتا ہے نا کہ یار آپ ایک گورنمنٹ کالج سے اٹھ کے جا رہے ہیں اور آپ کو اچھا ان لوگوں سے مقابلہ, اچھا وہ بھی ہوں گے, اچھا اور تھوڑا سا اچھا وہ تو بڑا انگلش میں شروع ہو جائیں گے یار, یہ والی چیزیں. اور یہی ہوتا تھا اردو مقابلہ, اور وہ آپس میں ہم سے بھی انگلش میں لگے ہوئے پہلے کانفیڈنس شیٹر کرنے کے لیے. الحمدللہ ایک زبان ہے, ہمیں بھی آتی ہے, ہم بھی بول دیتے تھے. نہیں, ہمیں نہیں بھی آتی تھی تو ہمیں تو کوئی اثر ہی نہیں تھا. ہمیں اپنی آتی ہے نا بھائی, اپنی آتی ہے. میں اپنے گھر کا شعر بن جاؤں, بعد میں بات کروں گا. ایک تو یہ میں اپنی اس کی بات اگر میں کروں اپنے بچپنے کی بات کروں تو وہاں پہ بڑا یہ ایک خوف ہوتا تھا کہ یار یہ پتہ نہیں کون ہوں گے یار, مطلب کیا کریں گی, یہ لڑکیاں ہوں گی, لڑکے ہوں گے, کیسے بات کریں گے, کیا کریں گے. سو دس از آلسو سم تھنگ کہ جہاں آپ کو میں اگر میجورٹی ہماری نا پل کے اس پار نہیں اس پار رہتی ہے, ٹھیک ہے. وہاں کے بچہ جو ہے نا گورنمنٹ اسکول سے اگر پڑھا ہوا ہے, گورنمنٹ کالجز میں پڑھا ہے, یہ والا کانفیڈنس بھی مجھے تو لگتا ہے کہ بھائی یہ مجھے ایسے مقابلوں میں جا کے آیا کہ بھائی آپ نے ہر قسم کے لوگوں کو فیس کیا, آپ نے ہر کلاس کے لوگوں کو فیس کیا, آپ کھڑے ہوئے اور آپ جیتے بھی ان کے سامنے. دیر از نو کمپٹیشن ان دا کلاس. بٹ اگین یہ کانفیڈنس اور یہ باتیں بہت میٹر کرتی ہیں جب ایک بچہ ایک ٹین کی چھت سے نکل کے جا رہا ہوتا ہے اور جب اس کے سامنے ایک بہت بڑی گاڑی سے بچہ اتر کے آتا ہے نا, تو ایک بچے کا کانفیڈنس اسی وقت شیٹر ہو جاتا ہے. اور یہ ہمارا مسئلہ ہے, ہمارے معاشرے کا المیہ ہے کہ ہم انگلش بولنے والے کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں, ٹھیک ہے. ہم ماڈرن سمجھتے ہیں ولگیرٹی کو. اور سیڈسٹ پارٹ از دس کہ اگر میں آپ کو اپنی ایک ریسنٹ ایگزامپل بتاؤں, میں ایک جگہ گئی, میں نے وہاں پوچھا بھائی یہ چیز کہاں سے ملے گی, میں نارمل حلیے میں تھی, پھر میں تھوڑی دیر بعد کین یو پلیز ٹیل می ویئر کین آئی گیٹ دس. اس انسان نے مجھے پلٹ کے دکھا, آئیے میں آپ کو لے کے چلتا ہوں. یہ حقیقت ہے,
یہ والا فیکٹ ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ ہمارے کمپٹیشنز نے ہمیں وہ کانفیڈنس بھی دیا کہ یار سب ایک جیسے ہیں, سب ایکول ہیں. جو میٹر کرتا ہے وہ آپ کا شعور اور آپ کی ذات, آپ کی تربیت میٹر کرتی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اور دیکھیں ذہنی غلامی تو ہمارے یہاں سے نہیں گئی ہے نا, ہم آزاد تو ہو گئے 70 سال 75 80 سال پہلے, لیکن ذہنی طور پہ الحمدللہ ہم بھرپور غلام, اور صرف پیروں میں بیڑیاں نہیں ہیں, ہاتھ پیر سب جھگڑے میں, ذہن وہن سب ہم نے چکا ہے. جبکہ سیدھی سی بات ہے, میں لوگوں کو کہتا ہوں کہ جی آپ ٹھیک ہے, آپ زبان, آپ انگریزی سیکھیں, آپ رشین بھی سیکھ لیں بھائی, آپ فرینچ بھی سیکھیں, آپ چائنیز سیکھیں, کوئی پرابلم کی بات نہیں ہے. لیکن جو اپنا ہے, ہم نے تو مایو بھی یہ بنا دیا نا, اردو بول رہے ہیں تو جی بھائی بات یہ ہے کہ میری زبان ہے. بالکل ایسا, میں کہیں بھی چلا جاؤں, پاکستان میرا ملک ہے نا, میں اس سے تو منہ نہیں موڑ سکتا. اور میں کہیں چلے جاؤں گا, مجھے کوئی اور ایکسیپٹ کر لے گا جس طرح پاکستان مجھے ایکسیپٹ کرے گا, کوئی اور نہیں کرے گا. تو میں اپنی زبان پہ فخر کیوں نہ کروں. اچھا یہ جو بات آپ نے کی نا کہ دیکھیں ہم جس طرح ایک جو کمپٹیشنز ہوتے ہیں آپ جاتے ہیں, اس میں بڑے تجربات بھی ہوتے ہیں. میں بہت فخر سے الحمدللہ جہاں بیٹھتے ہیں ہم کھل کے کہتے ہیں, میں کراچی کے علاقے لانڈی سے تعلق رکھنے والا نوجوان ہوں, اور پراؤڈلی ہم یہ بات کرتے ہیں الحمدللہ پورے فخر کے ساتھ. تو ایک مرتبہ میں غالباً کسی ایک پوش علاقے کے کسی کالج والج میں تھے ہم, تو وہاں کچھ اس طرح کی کوئی بات ابتدا میں ہوئی تھی. تو میں نے اس وقت یہ تہیہ کیا, میں نے کہا باس تم تھوڑا سا انتظار کرو, کمپٹیشن ہونے دو پھر بتائیں گے. کمپٹیشن ہوا, ہم جیت گئے الحمدللہ. اور جو وہ مقامی کالج تھا اس کی کوئی پوزیشن نہیں تھی. تو اچھا وہ کمپٹیشن میں کالج نے پارٹیسپیٹ کیا تھا, عموماً نہیں کرتے, ٹھیک ہے نا. تو کمپٹیشن کے بعد میں نے ان صاحب کو یہ بات کہی تھی, میں نے کہا جا کے سب کو بتانا کہ لانڈی کا لڑکا آیا تھا, جیت کے چلا گیا. یہ جو بات آپ نے کی نا کہ ٹیم کی چادروں سے نکلنے والی, یقین کریں انقلاب تو پیدا ہی کچے مکانوں سے ہوتا ہے. اور جتنا ٹیلنٹ, جو بات چھوٹے, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بڑے علاقوں کے اندر ٹیلنٹ نہیں ہے, ہر جگہ ہے. اللہ نے سب کے اندر کوئی نہ کوئی صلاحیت, کوئی نہ کوئی چیز رکھی ہے جس کو آپ ابھاریں, اور اللہ تعالیٰ اس میں آپ کو کامیاب فرماتا ہے. لیکن آپ چلے جائیں کراچی کے چپے چپے کے اندر, پاکستان کے چپے چپے کے اندر ٹیلنٹ موجود ہے. وہ ٹیلنٹ کہیں گلوکاری کا ہے, وہ ٹیلنٹ کہیں بولنے کا ہے, وہ ٹیلنٹ کہیں لکھنے کا ہے, وہ ٹیلنٹ کہیں اپنے انداز سے, اپنی بات سے, اپنی آواز کی گنگرج سے لوگوں کے ذہنوں کے اندر جو ہے وہ اپنی شخصیت کو بٹھا دینے کا. تو ٹیلنٹ لوگوں کے اندر ہوتا ہے. گھر سے اگر ایک چیز مل جائے, میں بار بار فیملی پہ یوں آ رہا ہوں کیونکہ میں جہاں تک بھی پہنچا, میں بہت چھوٹا تھا, میرے فادر کی ڈیتھ ہو گئی تھی, اور اب اللہ نے خیر ان سے بڑا کام لیا. اس کے بعد کیا ہوا کہ ایک موقع یہ آیا, کچھ چیزیں میرے اندر پیدا ہوئیں کہ فادر کے بعد کچھ چینجنگز آئیں, جن پہ آج میں والدہ سے بات کرتا ہوں تو وہ کہتی ہیں کہ یہ تمہارے نا پپا کی شہادت کے بعد یہ معاملہ ہوا کہ تم نے جو ہے نا تم ڈرنے لگے تھے رات کو سوتے ہوئے, 2-3 چیزیں وہ اور بتاتی ہیں. تو گھر والوں نے اتنا حوصلہ دیا, والدہ نے, بھائیوں نے اتنا کانفیڈنس پیدا کیا دل کے اندر کہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. کون ہے سامنے, کو بلا بیٹھی ہے, کوئی کھا لے گا تمہیں, تم اپنے طور پہ کھڑے ہو. تو وہ جو گھر سے ایک اعتماد ملا نا الحمدللہ, تو اس کے بعد ہم نکلے تو اللہ تعالیٰ نے, بس اللہ کی ذات ہے یا گھر والوں کا احسان ہے, میں خود تو کچھ بھی نہیں ہوں. زبردست. بالکل بہت زیادہ تربیت پہ فوکس کرنا ضروری ہے. اور میری بیٹی ہے 4 سال کی, تو میں اگر جب کانٹینٹ پہ یا آج ہم اگر بیٹھ کے بات بھی کر رہے ہیں تو ایک ہی مقصد ابھی میرا ہے کہ یہ آنے والی جو نسل ہے, یہ جو جنریشن ہے, ہمیں جتنا بھی ملا, جتنا بھی پیرنٹس نے ٹرین کر دیا, سب کر دیا, پر میں سوچتی ہوں بینگ اے پیرنٹ مجھے کتنی چیزوں پہ بچی کا معاملہ مشکل ہو گیا تربیت کا نا. اب آپ کو سوشل میڈیا, آپ کو کارٹونز انفیکٹ بچے جو دیکھ رہے ہیں, تو بچوں کو اس دور میں, اس پرفتن دور میں تربیت کرنا زیادہ مشکل ہے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہمارے پیرنٹس کے پاس چیلنجز تو تھے, اور قسم کے چیلنجز تھے, ہر دور میں چیلنجز ہوتا ہے, لیکن مجھے لگتا ہے ہمارا چیلنج زیادہ بڑا ہے. بینگ اے پیرنٹ مجھے بہت ڈر لگتا ہے کہ اگر بیٹی تھوڑی دیر کے لیے بھی موبائل لے کے بیٹھی ہے, الگ سے کارٹون دیکھ رہی ہے, تو اس میں آیا وہ چیز ایسی تو نہیں, کیونکہ بیچ میں اس کا رویہ بہت وہ اگریسو ہو رہی تھی, بڑی چڑچڑی ہو رہی تھی, اور ہر چیز میں بڑے ضد سے مانگ رہی تھی, جبکہ نہ اس کے سامنے کوئی اونچی آواز میں بات کرتا ہے, نہ اس کے سامنے ہم کچھ ایسا ریئیکٹ کرتے ہیں, نہ اس کی طبیعت خراب تھی. میں نے نوٹس کیا وہ ایک سرٹن کارٹون دیکھتی تھی جس میں وہ بچہ بہت بدتمیز ہے, اور پھر اس نے اس کا نام لینا شروع کیا کہ میں اس کی طرح یہ چیز مجھے چاہیے, جلدی چاہیے مجھے اس کی, آئی ایم ڈوئنگ اٹ لائک دس اینڈ وہ. اور میں پریشان ہو گئی کہ یار یہ مسئلہ سارا کا سارا اس موبائل سے ہے اور اس کانٹینٹ سے ہے کہ یہ اس کو اپنا کے اس پرسنالٹی میں ڈھل چکی ہے, جبکہ وہ 3 سال کی ہے.
جسٹ امیجن کہ وہ بچے, اب میرے لیے تو اتنا بڑا چیلنج تھا کہ یار یہ تو کچھ بھی دیکھے گی بن جائے گی, یہ تو بچہ آج کے دور کا جو بھی کرے گا سب سے بڑا چیلنج ہے آپ کے پاس یہ ایمرجنگ ٹیکنالوجیز ہیں. اب یہ جو اس والے دور میں جو چیلنجنگ والا پارٹ آتا ہے, تو واٹ ڈو یو تھنک کہ ہم کس طریقے سے اس ایج گروپ کے پیرنٹس اپنے بچوں کے لیے کیا چیزیں بہتر کر سکتے ہیں؟ دیکھیں بچہ جو ہے نا وہ ماں باپ کے اشارے پہ ہوتا ہے, وہ فالو کرتا ہے, انہیں پسند کرتا ہے, کیونکہ اس کے لیے دنیا میں اگر کوئی دو لوگ ہیں جو سب سے بڑے مسیحا ہیں, جو ہر دکھ اور مطلب وہ دادی کے پاس جائے گا, وہ تایا کے پاس جائے گا, ماموں کے پاس جائے گا, تکلیف میں ہوگا نا تو یا تو باپ کے پاس آئے گا یا ماں کے پاس. اچھا وہ جب ان سے اپنی بہت ساری چیزیں منوا رہا ہوتا ہے نا, تو بہت ساری چیزیں ان کی مان بھی رہا ہوتا ہے. تو یہ حقیقت ہے. ویسے تو میرا خیال ہے کہ یہ آپ کا سوال کسی خاتون سے ہونا چاہیے تھا. نہیں, کیوں ہونا چاہیے؟ یہاں پہ نا ایک نئی ڈیبیٹ شروع ہو جائے گی, میری جنگ یہاں پہ ڈیبیٹ شروع ہو جائے گی. اور دیکھیں نہیں, اچھا یہ میں آپ کی بات کاٹ کے ضرور یہ بات یہاں سے شروع کروں گی. مرد سے بھی ہونی چاہیے, یہ سوال ہونا چاہیے. اس لیے ہم اس چیز پہ نا ساری کی ساری تربیت کی ذمہ داری ماں کو نہیں دے سکتے, ٹھیک ہے. ہمیں کیا پتا بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہمیں اس معاملے میں جو والد ہے بچے کے, وہ زیادہ بہتر طریقے سے بچے کو اس کی تربیت بھی کر سکتے ہیں. اس کا ایک ایک تھوڑا سا پرسونا بنا ہوتا ہے کہ بابا کو پتہ چل جائے گا, بابا غصہ کریں گے, ایک تھوڑا سا یہ پرسونا ہوتا ہے. تو آئی وانٹ دس میل والا ایلیمنٹ اس میں, مجھے میل سے جواب چاہیے کہ یار آپ بتائیں نا, آپ بچے کی تربیت کا معاملہ تو دونوں کا ہے, صرف ماں کا نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو یہ میں خاتون سے نہیں, ماں کے ساتھ وہ زیادہ وقت گزارا ہے. اچھا یہ جو آپ نے کہا نا بابا کو پتہ لگ جائے گا, میرے یہاں یہ الٹا ہے. اچھا ہاں, میں اس کو کہتا ہوں کہ میرا بیٹا ہے ماشاء اللہ, میں کہتا ہوں کہ بھائی تمہاری مما کو بتا دوں گا, تم نے اگر یہ حرکت کی تو وہ تھوڑا سا سمجھ جاتا ہے. دیکھیں آپ کوئی چیز انجیکٹ کرتے ہیں نا تو وہ کہیں نہ کہیں اثر دکھاتی ہے. میں اس کی ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دوں. آج کل آپ دیکھیں کچھ چیزیں نا پری پلان کی جا رہی ہیں, صحیح ہے. ہم سوسائٹی کو اٹھائیں, ہم مسلمان ہیں الحمدللہ. اسلام میں جو ایک مخصوص جانور ہے پگ کے متعلق بہت ساری چیزیں واضح ہیں, صحیح ہے, ناپسندیدہ ہے, بہت زیادہ ناپسندیدہ قرار دیا گیا ہے. اب آپ دیکھیں تو آپ کو کارٹونز کے اندر نا یہ چیز, دو چیزیں آپ کو ملیں گی. ایک, ہر دوسرے کارٹون میں آپ کو پگ ملے گا. دوسری چیز آپ کو جو LGBT کا جو فلیگ کلر ہے وہ آپ کو ہر جگہ ملے گا. مطلب ایک ڈاگ ہے, انہوں نے ڈاگ پہ جو رنگ کیا ہوا ہے بھائی اس کا اصل والا کر دو نا, یا ملتا جلتا کچھ کر دو. لیکن آپ وہ ایک مخصوص جھنڈا اس کے اوپر کیوں بنا رہے ہیں؟ آپ کیا کر رہے ہیں کہ وہ دکھا کے ذہنوں کو قبول کرا رہے ہیں. بالکل میں یہ بات کہتا ہوں کہ آج سے 15 سال پہلے جس سین کو دیکھ کر نا ہم ریموٹ اٹھاتے تھے اور چینل بدل دیتے تھے, آج وہ سین ہمارے آپ کے سب کے لیے ایک نارمل ہے, کوئی مسئلہ نہیں. کیوں؟ کیونکہ دیکھ کے عادی ہو گئے. میں روز صبح اٹھوں اور اپنے ایک تھپڑ رسید کر لوں نا تو 1 مہینے بعد میں یوز ٹو ہوں گا, دوسرا پڑے گا تو محسوس ہوگا مجھے کہ ہاں کچھ زیادہ لگا ہے. تو وہ ایسے ہی کیا جا رہا ہے. ایک تو اس میں جو ہمارے ہاؤسز موجود ہیں, میڈیا پہ کام کر رہے ہیں لوگ, بھائی کارٹونز اگر بنانے والے اس میں وہ اپنی ایک تشہیر کر رہے ہیں تو ہم اچھے کارٹون کیوں نہیں بنا سکتے؟ ہم کیا کر رہے ہیں, ہم کیوں نہیں بنا سکتے؟ اب میرا تو سوال, اب یہ بائیکاٹ مہم ہماری اتنی چلتی ہے, میں تو جی فل بائیکاٹ کا حامی انسان ہوں, لیکن ہم آلٹرنیٹ کے اندر چیزیں لوگ یوز تو کریں گے, بنانے والے تو بنے. آپ کی کولڈ ڈرنکس آئی یوز کی گئی نا, اچھی چیزیں تھیں. تو جب کارٹون اس لیول کے اوپر بنائے جائیں گے تو بچے دیکھیں گے. میں آپ سے ایک اسٹوری شیئر کر رہا تھا کہ اہلیہ نے صاحبزادے کو اتنا پکا کیا ہوا ہے کہ جہاں اس کو کارٹون کے اندر وہ جانور نظر آئے گا اس نے وہاں شور مچا دینا ہے. ہاں بابا پگ ہے, گندا ہے, چینج کرنا ہے. وہ میں نے لینا ہے اور چینج کر دینا ہے. ٹھیک ہے, میں اس کو تھوڑا سا اور آگے بڑھا دوں بات کو. بائیکاٹ چل رہا ہے, میں کر رہا ہوں, ہو سکتا ہے آپ کو اس سے اختلاف ہو, کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن آپ بچے کو سکھاتے ہیں نا. میں نہیں کہہ رہا ہے بائیکاٹ صحیح ہے غلط ہے, میں بتا رہا ہوں کہ اثرات کس طرح آتے ہیں. جب میں صاحبزادے کو لے کے جا رہا تھا تو ایک جگہ اس نے نا پیچھے اشارہ کر کے گندا گندا, میں نے پتہ نہیں کیا کہہ رہا ہے, تو میں پلٹا, میں نے کہا بیٹا کیا کہہ رہے ہو؟ تو وہاں ایک چپس رکھے ہوئے تھے, اس نے کہا یہ گندے ہیں. میں نے کہا اچھا یہ آپ نہیں کھاتے؟ بولا نہیں, یہ وہی کمپنی ہے جس سے ہم ذرا دوری کیے بیٹھے ہیں. میں نے کہا آپ کون سی لیتے ہیں؟ تو اس نے کہا دوسرے کی طرف اشارہ کیا کہ یہ مجھے نہیں کھانا. تو آپ کچھ سکھائیں تو, آپ کچھ بتائیں تو. ماں کا وقت دینا بھی ضروری ہے. آپ نے کہا باپ کا کردار کیا ہوتا ہے, باپ اگر وقت نہ دے
تو آدھی تربیت ادھوری رہ جاتی ہے, آدھی تربیت آپ بیچ میں چھوڑ دیتے ہیں. بالکل, کیونکہ جہاں یہ حقیقت ہے کہ ماں کا کردار ہے, تو باپ کے پاس دن میں 2 گھنٹے ہیں, تو 2 گھنٹے میں سے 20 منٹ تو اولاد کو دے سکتا ہے نا. بالکل, اس سے بات کر سکتا ہے, اس کی کسی چیز پہ اس کو سمجھا سکتا ہے, اس کے اوپر سختی کر سکتا ہے. تو جب آپ بچوں کو ان ساری چیزوں کے ساتھ لے کے چلیں گے, یہ چیز صرف پیار سے نہیں ہوتی, ان میں کہیں 3 بار پیار ہوتا ہے تو 4تھی مرتبہ سختی بھی ہوتی ہے, اور حق ہے ماں باپ کا وہ اپنی اولاد پہ سختی کر سکتے ہیں. بالکل. تو یہ ایک لمبا گیم ہے, یہ بہت, یہ جو ہے نا, یہ T20 نہیں ہے, یہ ٹیسٹ کرکٹ ہے, اس میں وقت لگے گا. بالکل, اور ایسا ہی ہے. اور جو ہے اسکولز ہمارے جو ہیں, میں ہمیشہ یہی, علامہ اقبال کا ایک شعر ہے, شکایت ہے مجھے یارب خداوندان مکتب سے, سبق شاہی بچوں کو دے رہے ہیں خاک بازی کا. انہوں نے اس دور میں یہ بات کہی. لیکن اب میں آپ کو ایک نجی اسکول کراچی کا ایک ایسی خطرناک بات میں آپ کو بتانے والی ہوں, جو میری ایک دوست کے بیٹے سے کی گئی, ٹیچر سے. ٹیچر نے پوچھا, یہ میں کوئی نہ آپ کو ویسٹ کی بات بتا رہی ہوں, نہ کسی اور ملک کی, کراچی میں موجود ایک اسکول جو بہت بھاری فیس بھی لیتے ہیں. انہوں نے بچے سے پوچھا, ایک 6-7 سال کے بچے سے, ہاؤ ڈو یو فیل لائک اے گرل اور اے بوائے. وہ بچے نے کہا میں لڑکا ہوں. اس نے کہا نہیں, اب محسوس کیا کرتے ہیں. ناؤ دس از ویری الارمنگ. یہ اتنی الارمنگ سچویشن ہے کہ ہمارے اسکولس میں, جو آپ نے LGBT والی بات کی, میں اسی سے کنٹینیو اس کو لنک کر رہی ہوں, کہ یہاں پہ اسکولس میں بچوں سے یہ سوال کیے جا رہے ہیں کہ کیا آپ کیا محسوس کرتے ہیں. اب بڑے آپشنز ہیں, اب ہم ماڈرن دور میں ہیں, آپ بتائیں, اب جو اگر لڑکی محسوس کرتے ہیں تو ہم آپ کو ٹریٹ ویسا کریں گے. جب وہ پیرنٹس گئے, ٹیچر سے سوال کیا گیا, پرنسپل سے بات کی گئی, تو نے کہا ہم تو آپ کے بچے کو فیور دے رہے ہیں, آپ کا بچہ جو ہے وہ گڑیاؤں سے کھیلنا پسند کرتا ہے. تو ہم نے اس وجہ سے اس سے پوچھا کہ ہم اس سے کنفیوژن ابھی ختم کر کے اسے کہہ دیا جائے کہ نہیں ٹھیک ہے, تم اگر لڑکی کی طرح رہنا چاہتے ہو اڈاپٹ کرو, تمہارا جینڈر چینج ہو سکتا ہے. یہ ایک ایسی چیز ہے جس پہ شاید ہم اوپنلی بات نہیں کرتے, ایک ٹیبو ٹاپک ہے. ہم یا تو ایکسٹریم پہ بات ہو رہی ہے, لوگ اس کو اپنا رہے ہیں, یا تو بات نہیں ہو رہی کیونکہ یہ ایک ٹیبو ٹاپک ہے اور ہم اس پہ بات نہیں کرنا چاہتے. ٹھیک ہے, بیچ کا کوئی اس پہ میڈیم وہ ہے ہی نہیں. اور یہ ایک چیز ہو رہی ہے, ہمارے ملک میں ہو رہی ہے, ہماری سٹی میں ہو رہی ہے, ہمارے اسکولز میں ہو رہی ہے. اب آپ کا, میں اس پہ آپ کو میں نے ایک سٹوری بتا دی, میرے تو ہوش اڑ گئے تھے. اب آپ کا میں ورڈکٹ جاننا چاہوں گی کہ اس پہ کیا ہے. دیکھیں, میں تو ان معاملات کے اوپر بالکل 2 ٹوک اور واضح تھوڑا ایگریسو سا انسان ہوں. ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے اوپر جو ہے وہ ایک گورنمنٹ کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے, پوائنٹ, سوسائٹی کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. مطلب ایک پیرنٹ تو نہیں ہوں گے کہ جن کی اولاد وہاں پہ ہوگی اور ان سے سوال کیا گیا ہوگا, ہزاروں کی تعداد میں بچے جا رہے ہوں گے. جب چھٹی کے بعد جو ہے وہ وینس آتی ہوں گی تو روڈ پہ ٹریفک بھی جیم ہوتا ہوگا نا. بالکل. تو آپ یہ سب لوگ سو رہے ہیں کیا؟ انہیں خود کوئی عقل, کوئی شرم, کوئی حیا, کوئی تمیز نام کی کوئی چیز نہیں ہے. دیکھیں, یہ جو تخصیص ہے مرد اور عورت کی, یا ہم تیسرا جینڈر بھی اس میں شامل کریں تو یہ خدا نے بنائی ہے. بالکل. اب مرد جو ہے وہ عورت بننے کی کوشش کرے, عورت جو ہے وہ مرد بننے کی کوشش کرے, یہ ہو نہیں سکتا. اور آپ یہ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے نتائج صرف دنیا میں نہیں ہیں, کیونکہ ہمارا تو یہ ایمان ہے, ہم نے تو یہاں 60 سال 50 سال جینے کے بعد چلے جانا ہے. صحیح بات ہے. باقی جو مارگا ہے وہ تو شروع ہوتا ہے قبر میں جانے کے بعد. وہاں آپ کیا لے کے جا رہے ہیں؟ دیکھیے, جب یہ تو ایک پیرنٹ تھے نا, کیا اسکولز کا بائیکاٹ نہیں ہو سکتا؟ کیا ایسی چیزوں کے اوپر, دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, آپ نے ایک اسٹوری مجھ سے شیئر کی کچھ ٹائم پہلے, ہوا تھا کہ ایک بچے نے کلاس میں اردو بولی تھی, تو ٹیچر نے اس کے چہرہ کالا کر کے اس کو جو ہے وہ پورے اسکول کے اندر راؤنڈ کروایا تھا. آؤٹ پٹ کیا ہوا تھا کہ سوشل میڈیا پہ تہلکہ مچا دیا تھا. اتنا تہلکہ مچایا تھا کہ اسکول جو ہے وہ الفاظ سخت ہیں, ناک رگڑنے پہ تیار ہو گیا تھا. تو یہ اس چیز کے اوپر, اور یہ تو ایک بالکل وہ تو ایک زبان تھی, یہ تو آپ خدا کے بنائے فرق کو مٹانے کی بات کر رہے ہیں. آپ تو خدا کے کام کے اندر جو ہے وہ ٹانگ اڑا رہے ہیں. اور جب آپ خدا کے کاموں کے اندر بیچ میں آتے ہیں نا, تو پھر اللہ تعالیٰ کے آگے ٹک کوئی نہیں سکتا, ذات اسی کی بڑی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اس پہ گورنمنٹ, اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا, میں پھر وہی بات ہے کہ لوگ کہتے ہیں تم نیگیٹو بات کرتے ہو, سرکار جو ہے وہ اس کو پرواہ ہی نہیں ہے کہ سوسائٹی کے اندر, معاشرے کے اندر کیا ہو رہا ہے. وہاں اسکول بھیجنے والوں کو پرواہ نہیں ہے, لوگ اس کے اوپر خوش بیٹھے ہیں. یہ ہم نے یہ تو سنا تھا کہ امریکہ میں یہ چیز ہوتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی آپ آزاد ہیں,
آپ کہیں گے مجھے لڑکی کہو تو لوگ آپ کو لڑکی کہیں گے, آپ آزاد ہیں, آپ خود کو مرد کہیں تو لوگ آپ کو مرد کہیں گے. اور اچھا اس کے پھر نتائج بھی دیکھ لیں, غالباً یہ کتنی ٹھیک ہے بات, میں نے جتنا اس کو ریسرچ کرنے کی کوشش کی مجھے اس کا درستی نتیجہ ملا ہے کہ وہ ایک ساتھ تھے, وہ سوئمنگ کی دنیا میں آئے, وہ سوئمر تھے, اور جب وہ انہوں نے کمپٹیشن وغیرہ میں حصہ لیا تو غالباً ان کی کوئی 300-250 کچھ نمبر تھا, ان کا رینک تھا. اب انہوں نے کیا کیا, انہوں نے کہا کہ جی میں مرد نہیں ہوں, میں عورت ہوں. انہوں نے خود کو عورت ڈکلیئر کیا, وہ جا کے عورتوں کی سوئمنگ مقابلوں میں انہوں نے جو ہے وہ حصہ لینا شروع کیا اور نمبر 1 پہ آ گئے. یہ میرٹ کا قتل عام نہیں کر رہے, یہ ڈرامہ کر رہے ہیں آپ لوگ, بیوقوف بنا رہے ہیں, کیا کر رہے ہو یار. یہ سمجھ رہی ہے نا آپ بات. تو یہ تو بہت زیادہ میں سمجھتا ہوں حیران کن چیز ہے جس کے آگے آج بند باندھ لیں. دیکھیں جتنی بھی چیزیں ہو رہی ہیں ان پہ بند باندھنا پڑے گا, ضروری ہے, بہت ضروری. نہیں باندھا نا یہ معاشرہ, مطلب شاید اللہ کرے کہ ہم وہ وقت نہ دیکھیں, ہم نے مرکب جانا گزر جانا ہے, بعد والوں کو دیکھنا پڑے گا, کیونکہ ہم نہیں ہوں گے آنے والی نسل تو ہوگی نا, خون تو ہمارا ہی ہوگا نا, ان کے لیے تو دل آج ہی تڑپے گا نا. تو اللہ تعالیٰ اس پہ بچائے بھی, اور اس پہ ایک مشترکہ کو کرنے کی ضرورت ہے. اسکولس کی آرگنائزیشنز ہیں, این جی اوز ہیں, پھر پیرنٹس کو بھی یہ دیکھنا چاہیے کہ آپ بچے کو بھیج کر رہے ہیں. یہاں پہ ایسے تعلیمی ادارے موجود ہیں, میں نام نہیں لیتا کہ کسی کی ہم برانڈنگ فضول میں کیوں کر دیں, نام میں نہیں لیتا, لیکن ایسے ادارے موجود ہیں جو آپ کے بچے کو تمام تر جدید علوم سے بھی آراستہ کرتے ہیں, اس کی تہذیب کے اعتبار سے بھی اس کو جو ہے وہ سکھاتے ہیں, اور دین و شریعت کیا کہتی ہے یہ چیزیں بھی وہ لے کے چلتے ہیں. ایسی چیز کے لیے اگر اویئرنیس بڑھ سکتی ہے اور لوگوں کو مل سکتے ہیں ایسے آپشنز, تو بالکل آپ نام لیں. اور میں آپ کو یہ بھی کہوں کہ ادارے وہ کام کر رہے ہیں, مطلب جامعہ دارالعلوم کراچی, ہیرا فاؤنڈیشن ان کا اسکول ہے, اور ان کے پاس سے بچوں نے نکل کے پاکستان میں وہ لیولز کے اندر ٹاپ کیا ہے. میں انٹرویو کر کے آیا ہوں اس لڑکے کا, زبردست, ٹھیک ہے, مدرسے سے نکلنے والا لڑکا ہے نا. دوسری طرف اور میرا خیال ہے یہ بیت السلام کے شاید ادارے چل رہے ہیں. روبوٹکس کی دنیا کے اندر مدارس اتنا بڑا کام کر رہے ہیں کہ آپ اور میں دیکھ کر پریشان ہو جائیں گے. مدارس کی کارکردگی ایسی, آپ کے سامنے اگر میں یہ بات رکھوں کہ کراچی کے اندر ایک ایسا مدرسہ موجود ہے جس میں 50 سے 60 ممالک کے اسٹوڈنٹس آگے پڑھتے ہیں, جس میں کینیڈا, امریکہ, برطانیہ, یوگانڈا اور آپ کا تھائی لینڈ, یہ سارے ممالک شامل ہیں. میں وزٹ کر کے آیا ہوں, میں مل کے آیا ہوں, میں دیکھ کر آیا ہوں. یہ کام ہو رہا ہے. کیا کسی اسکول میں آتے ہیں باہر سے لوگ؟ نہیں, لیکن میں ابھی یہ سوچ کے تھوڑا خاموش ہو گئی کہ ہم نیگیٹیوٹی یا اگر کوئی بھی چیز ہے, ہم یا کوئی نارمل اسکول ہے اس کی برانڈنگ ہو رہی ہے, ہم بڑا خوش ہوتے ہیں کہ یار یہ کام ہو رہا ہے, ہم اس چیز کو کیوں نہیں وائرل کرتے؟ ہم یہ چیز ہمیں نہ میں نے کبھی یہ سوشل میڈیا پہ دیکھا, نہ میں نے یہ کسی نیوز میں دیکھا. ٹھیک ہے, خیر نیوز چینلز کو تو رہنے ہی دیں, بالکل ہی نیوز چینل سے آیا تو اسپیشلی معاملہ یہ ہے, اور اسپیشلی ہمارا ایک بہت معروف ٹی وی چینل ہے جن کی رمضان ٹرانسمیشن بہت ہٹ ہوتی ہے, ان کا یہ بڑا مسئلہ ہے کہ آپ آج ایک بیہودہ سی ویڈیو بنائیں, کل وہ وائرل ہو جائے, پرسوں آپ ان کے شو میں بیٹھ جائیں, صبح آ جائیں گے, صبح آپ آ جائیں گے بالکل تیار ہو کے نا, آدھا کلو, اور آپ وہی بیہودہ حرکت وہاں کر کے دکھائیں گے. ٹھیک ہے, اور پھر آپ وہاں سے ڈبل وائرل ہوں گے. ہاں نا. اور یہاں پہ پاکستان کی پہلی جو جہاز اڑانے والی خاتون ہے, فائٹر پائلٹ ہے میرے خیال ہے, ان کا آپ اٹھا لیں, پی ایچ ڈی کرنے والی ہماری بہنیں ہیں, رائٹرز ہیں, کمپٹیشنز انٹرنیشنلی جیتنے والے اتنے لوگ ہیں, ان کو کوئی ان کے گلی کے اندر نہیں جانتا, ان کو کوئی پذیرائی دینے کو تیار نہیں ہے. کراچی کی بچی ہے یہ گلشن اقبال کی, 12-13 سال کی بچی ہے, جو یہ ہوتا ہے ٹیبل ٹینس, ورلڈ چیمپئن ہے, گولڈ میڈل جیت کے آئی ہوئی ہے, پتہ نہیں کتنے مقابلے جیتے ہوئے. کون اس کا انٹرویو کر رہا ہے, کون جا رہا ہے اس کے پاس, کون اس کو مارننگ شو میں بلا رہا ہے؟ کوئی بھی نہیں بلا رہا. انفیکٹ مجھے تو یہ پچھلے سال پتا چلا کہ 4 سال سے ورلڈ جو اسکریبل چیمپئن شپ ہے وہ پاکستان جیت رہا ہے. ٹھیک ہے, پاکستان کے بچے جیت رہے ہیں, انڈر 18 میں بھی پاکستان جیت رہا ہے, ابو 18 میں بھی پاکستان جیت رہا ہے, لیکن ہمیں معلوم ہی نہیں ہے. تو اس قسم کے ادارے جہاں پہ انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس آ رہے ہیں, ہمیں نا برداشت, سوری بٹ ہم بہت نا حاسد قوم ہے. ہاں ایسا ہی ہے, جیلسی ہے. میں اگر دیکھوں گی نا کہ آپ کہیں ترقی کر رہے ہیں, جلن ہوگی, حسد ہوگی, یار کسی طریقے سے اس کو نیچے گراؤ. ٹھیک ہے, یہ کیوں آگے جا رہا ہے؟ میرے پاس اپنی فکر نہیں ہے کہ خود کو بھی بندہ آگے کرے. وہی والی بات ہے نا, محنت کر حسد نہ کر. ہر ٹرک کے پیچھے لکھا ہے پھر بھی نہیں سمجھتے. حاسد قوم ہے. چلیں, بہت ساری باتیں تھیں لیکن جی میں آپ کی بات کاٹوں گا, ایک آخری بات میں ضرور ایڈ کروں گا. دیکھیں لوگوں کو نا یہ بات سمجھنی ہوگی کہ جو جہاں جا رہا ہے نا
دیکھیے ہر ایک کے لیے نا اللہ تعالیٰ نے کچھ نہ کچھ لکھ رکھا ہے. جب آپ کا خدا پہ ایمان کمزور ہوتا ہے نا تو پھر آپ حسد میں پڑتے ہیں, پھر آپ جلن میں پڑتے ہیں, پھر آپ دیکھتے ہیں کہ یار یہ کیوں, جبکہ آپ کو یہ سمجھ, اچھا یہ بھی حقیقت ہے کہ جو کام آپ کر رہی ہیں نا وہ میں نہیں کر سکتا. اللہ نے مجھ میں کچھ رکھا ہے, آپ کو اللہ نے کچھ صلاحیت, ٹھیک ہے. انور مقصود صاحب نے جو کام کر دیا, اگر انور مقصود صاحب کی جگہ عمر شریف صاحب وہ کام کرنے کی کوشش کرتے, نہ عمر شریف بنتا اور نہ انور مقصود بنتا. ٹھیک ہے. بابر اعظم بیٹسمین اچھا ہے نا, تو شاہین آفریدی بالر بہت اچھا ہے. تو شاہین بیٹنگ اچھی نہیں کر سکتا, بابر بالنگ اچھی نہیں کر سکتا. لوگوں کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ آپ کے پاس جو صلاحیت ہے آپ اس میں آگے بڑھیں نا, آپ اس میں گرو کریں نا آپ. اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی کوئی آدمی آگے بڑھ رہا ہے نا تو وہ ایسے نہیں بڑھ رہا, اس کے پیچھے یہ اسٹرگل کبھی آپ جانے تو صحیح, اس نے محنت کتنی کی ہے. ہم دیکھتے ہیں, مطلب مجھ سے بہت سارے لوگ کہتے ہیں یار وہ آپ نے چینل بنایا, ہٹ ہو گئی چیز. میں نے کہا بس آپ کو پتا ہے میں نے ویڈیوز کس طرح بنانی شروع کی تھی, کہنا یار کس طرح بنا. میں نے کہا میں گھر میں نا فین آف کرتا تھا کیونکہ ساؤنڈ آتا تھا فین کا. میرے پاس ٹرائی پاڈ اس وقت تھا نہیں, کچھ بھی نہیں تھا, تو میں ٹیبل رکھی, ٹیبل پہ بکس رکھی, بکس کے اوپر موبائل لگایا, ایک بار جا کے بیٹھا, پلے کر کے دیکھی, پھر آیا دیکھا اچھا سر جا رہا ہے, ہیڈ روم کٹ رہا ہے, پھر اس کو سیٹ کیا. میں نے کہا آپ کو پتا پہلی ویڈیو بنائی تھی میں نے کتنے ریٹیک کیے تھے, کہنے کتنے. میں نے کہا میں رات 12 بجے بیٹھا تھا, 3 بجے پہلی ویڈیو بنا کے اٹھا تھا, 3 گھنٹے لگے تھے مجھے. فمبل آ رہے ہیں, یہ آ رہا ہے, وہ آ رہا ہے, پھر جا کے میں نے کہا سر اس کے بعد یہ آج اگر بیٹھتے ہیں اور کچھ بول لیتے ہیں تو یہ ایسے نہیں ہو جاتا. 7 سال محنت ہے, اس سے پہلے 21 سال فن خطابت کو دیے ہیں. بالکل خاک چھانی ہے کراچی کی سڑکوں کی, یہاں جا رہے ہیں وہاں جا رہے ہیں, 1.5 گھنٹہ ٹریول کر کے جا رہے ہیں کمپٹیشن میں, تو تب جا کے پہنچے ہیں. اور اللہ نے پہنچا دیا, یہ اللہ کا احسان ہے. آپ میں اللہ نے کوئی اور چیز رکھی ہے, آپ اس کے اندر آپ دیکھیں کہ آپ ہیں کیا. ہمارے کاؤنسلنگ ہے ہی نہیں نا, بالکل ایسے ہی ہے. نیا لڑکا آ رہا ہے, اس کو پتہ ہی نہیں اس کو کرنا کیا, اس میں صلاحیت کس چیز کی ہے. کاؤنسلنگ کی بہت ضرورت ہے, کریئر کاؤنسلنگ کریں, ان کو سمجھائیں, ان کو بتائیں. اور پھر جب آپ محنت کریں گے, جب آپ کا یہ ایمان ہوگا کہ اللہ نے میری قسمت, میں لوگوں کو یہ کہتا ہوں کہ آپ کے پاس اگر 5 کروڑ روپے آنے ہیں نا تو یہ آپ کے اوپر ہے, اللہ نے لکھے ہیں تمہاری قسمت میں 5 کروڑ روپے. اب تم وہ حلال راستے رہتے ہو یا حرام راستے سے رہتے ہو. حرام سے یہ ہوگا کہ 4 دن میں آ جائیں گے, حلال سے یہ ہوگا کہ 4 سال میں آئیں گے ضرور. جو لکھا ہے, جتنا کھانا ہے, جتنی سانس لینی ہے, سب اتنا ہی ملے گا, اس سے زیادہ اور کم نہیں ہو سکتا. ایمان جب پکا ہوگا, کاؤنسلنگ موجود ہوگی, محنت کا جذبہ ہوگا, سب آگے بڑھ جائیں گے. تو حسد سے بھی جان چھوٹ جائے گی, حسد سے بھی جان چھوٹ جائے گی. بالکل آپ کی وہی بات سے تو یہاں پہ اینڈ کروں گی کہ جب میں بھی وائس اوور آرٹسٹ بن رہی تھی اور اب میں نے انٹرنیشنل پروجیکٹس بھی کافی کیے, لیکن اس ٹائم میں کیا کرتی تھی, ساؤنڈ پروفنگ تو تھی نہیں, گھر سے کوئی پروجیکٹ کرنا ہوتا تھا, رات میں سب کے سونے کا انتظار کیا اور ایک موٹا کمبل گرمی میں پنکھا بند کر کے یا رضائی تاکہ ساؤنڈ پروفنگ ہو جائے, اس کو موبائل کو قریب منہ سے کیا اور ریکارڈنگس کی. اب میں وہ وقت نہیں بھولنا چاہتی. کیوں نہیں بھولنا چاہتی؟ بیکاز وہ مجھے احساس دلاتا ہے میری روٹس سے کہ میں نے کس طریقے سے اسٹارٹ کیا تھا. اب آپ اے سی کمرے میں بیٹھ کے ادھر ہم دونوں پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں, پر ہم نے بھی بہت زیادہ محنت کی ہے. ڈبیٹنگ کا ہی ٹائم اگر اٹھا لیں تو بہت کچھ کیا ہے یار, بہت محنت سے لکھ کے رٹے بھی بہت لگائے, وہ بھی مشکل ہوتا تھا, لیکن پھر لکھا بھی ہے ایک ٹائم پہ, خود پڑھ کے کتابوں سے ٹاپک سرچ کیے ہیں. تھینک یو سو مچ زبان فار جوائننگ اس, اور بہت اچھا لگا. اور آئی ہوپ کہ آج یہ ویڈیو جب یہ لوگ سب جو بھی لوگ دیکھیں گے, آئی وش کے نوجوان دیکھیں, لیکن جب دیکھیں گے تو کچھ نہ کچھ سیکھیں گے ضرور ہماری اس بات سے انشاءاللہ. اور تھینک یو سو مچ, آپ نے بلایا, آپ کا شکریہ. لائک, شیئر اینڈ سبسکرائب Clay TV, and do not forget to click on the bell icon.